شیخ میرا سوال خواتین کے صف سے ہے کہ خواتین کی صف میں کندھا اور پیر ملانا ممکن نہیں ہو پاتا ہے، اس کی وجہ کم علمی یا خواتین کے جسم کی نوعیت یا موٹاپا یا عمر زیادہ ہونا وغیرہ ہو سکتا ہے۔ اس صف کی کمی کو دیکھتے ہوئے زیادہ جانکار خواتین یہ کہتی رہتی ہیں کہ یہ لوگ چل کر تو آ سکتی ہیں مگر پیر نہیں ملاتی ہیں اور خود کو اہل حدیث کہتی ہیں، یہ بہتر ہے کہنا؟ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، عورتوں کے صف بنانے کا طریقہ بھی وہی ہے جو مردوں کے صف بنانے کا طریقہ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عورتوں کی جو امام ہوگی وہ درمیان میں کھڑی ہوگی، مردوں کا امام آگے کھڑا ہوتا ہے سب سے، صرف اتنا فرق ہے۔ باقی پاؤں ملانا، کندھا ملانا، مل کے کھڑے ہونا، صف کے درمیان جگہ نہ چھوڑنا، صف کو سیدھی رکھنا، ان تمام احکام میں عورتیں مردوں کی طرح سے ہی ہیں، یہ پہلی بات جان لیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اگر کسی پریشانی کی وجہ سے، ان کے جسمانی بناوٹ کی وجہ سے، یا جو پریشانیاں آپ نے بتائیں ان کی وجہ سے اس حکم کے اندر کہیں پر کوئی خلل آتا ہے غیر ارادی طور سے، تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کے یا غفلت میں، سستی میں، تکاسل میں اگر کوئی صف کو سیدھی نہیں رکھتی ہے یا درمیان میں جگہ چھوڑتی ہے یا جو ہے مل کے کھڑی نہیں ہوتی ہے تو یہ غلط ہے، یہ مکروہ عمل ہے، اس سے نماز کے اندر کمی آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے؟ ان تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، صفوں کا تسویہ، صفوں کو برابر کرنا۔ یہاں تسویہ سے مراد وہی باتیں ہیں جو آپ نے ذکر کیا، صف کو سیدھی رکھنا، مل کے کھڑے ہونا، صف کے درمیان جگہ نہ چھوڑنا، تو ان چیزوں سے نماز کے اندر کمی آتی ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا، کسی کی اہل حدیثیت پر حکم لگا دینا، یہ ذرا سا مناسب رویہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے جہالت میں یا کسی وجہ سے صف بنانے میں کوتاہی کیا تو وہ اہل حدیث ہونے سے خارج ہو گیا، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اچھی طریقے سے بتایا جائے۔ ہو سکتا ہے بہت ساری خواتین کو علم نہ ہو تو اسے بتانا چاہیے، اہل حدیثیت سے ان کو خارج نہیں کرنا چاہیے۔ یا پھر شیخ یہ کہنا کہ چل کے تو آپ لوگ آ سکتی ہیں اور لیکن پیر ملانے میں آپ لوگوں کو کوتاہی ہوتی ہے، آپ لوگ پیر نہیں ملاتی ہیں۔ ہاں، اتنا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے، طریقہ ہوتا ہے نصیحت کرنے کا، بہت ساری خواتین ہو سکتا ہے نہ جانتی ہوں، ان کو ایک بار بتائیں، 2 بار بتائیں، 10 بار بتائیں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے اصلاح ہو جائے گی۔ تو جتنا اچھا اور نرم اسلوب رکھا جائے گا، دیکھیے جو خاتون گھر سے چل کر مسجد تک آتی ہے وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ ہماری نماز کے اندر کوئی کمی رہے، تو اگر پیار سے بتایا جائے، صحیح طریقے سے ڈھنگ سے بتایا جائے، تو میرا تجربہ یہ ہے کہ عورتوں کے اندر مردوں سے زیادہ قبولیت کا جذبہ ہوتا ہے۔ عورتوں کو اگر صحیح سے بتایا جائے کہ شریعت کا حکم ایسا ایسا ہے تو مردوں سے زیادہ تیزی کے ساتھ عورتیں قبول کرتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کی اصلاح بہت ہی آسان ہے، سخت اسلوب نہ اختیار کیا جائے تو یہی زیادہ بہتر ہے۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیرہ۔ بس یہی سخت اسلوب کی وجہ سے ہی یہ بات سوال کیے ہیں ہم۔ نہیں، سخت اسلوب مناسب نہیں ہے، اچھے سے بتایا اچھا جائے تو نہیں انشاءاللہ لگتا عورتیں سنیں گی۔ جی شیخ، اچھا نہیں لگتا ہے شروع سے اب تک کہ آج 17ویں شب میں کہ ہم لوگ تراویح پڑھے اور برابر یہ بات بولا جاتا ہے تو تھوڑا ہم کو دل میں تکلیف پہنچتی رہتی ہے۔ نہیں، تکلیف مت مانیے۔ دیکھیے، کچھ لوگ، سارے لوگوں کا اسلوب ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، بہت سارے لوگ تھوڑا سا سخت مزاج ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے جو عورت نصیحت کی ہو تھوڑی سخت مزاج ہو، اس کا اسلوب سخت ہو گیا ہو، لیکن اگر کوئی آپ کو دین کی بات بتا رہا ہے تو آپ اس کے اسلوب پر مت جائیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ اگر اچھی بات بتا رہا ہے اس کی اچھی بات کو لے لیجئے، اس کے اسلوب کو چھوڑ دیجئے، اس کا اسلوب آپ سے چپکا تھوڑی رہے گا، وہ اس کا شیخ اسلوب اس کے ساتھ ہے، آپ اچھی بات کو لے لیں۔ جی شیخ، یہ میں اپنے لیے نہیں پوچھ رہی تھی، نہیں، میں یہ جواب عام بات بتا رہے ہیں، میں عام بات کر رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جی جزاک اللہ خیرہ شیخ، آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، عافیت عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر۔